اسمبلی میں مجھے موقع دیا کہ میں منادی کر سکوں، اور میں تمام ایمانداروں کے ساتھ ساتھ اپنے ہم خدمت بھائی سرور مقصود کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے میری اس زوم تک رہنمائی کی، اور اس وقت میں خدا کے خادم ہمارے بھائی پروفیسر جو لطیف جان ہیں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہیں ان سب کے لیے میں خدا سے برکت چاہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے زندہ مسیح اور اس کی خدمت۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے، وہ یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 20 باب، اور یہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اگر ہم 19ویں آیت دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب 19 سے 23 آیت تک، تو ہم چند باتیں خدا کے کلام میں سے کریں گے۔ اگر کوئی زوم فیملی میں سے جی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے۔ یوحنا کی انجیل ہے 20 باب، اس کی جی 19 پاسٹر سے جی 23 آیت تک۔ اوکے، تھینک یو سسٹر۔ جی آپ انگلش میں بتائیں گے پاسٹر جی، جان اوکے، 20 اینڈ ورس کون سا ہے؟ یہ 19 19 تا جی 23۔ جی ہم پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ 9 پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے در سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پسلی انہیں دکھائی۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے شکریہ، ایک شخص شکریہ باجی، یہ آمین 23 تک تھا۔ جی تھینک یو۔ آمین اوکے، شکریہ۔ ایماندارو، خدا کا کلام ہمیں یہاں پر سکھاتا ہے کہ ہم جو لوگ مسیح کے ہیں، زندہ مسیح کے، ہماری زندگی بھی زندہ ہے، ہماری منادی بھی زندہ ہے، ہماری خدمت بھی زندہ ہے۔ تو زندہ کے لوگ وہ زندگی کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو یہاں پر ہم نے سیکھی یا میں بتانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت جو شاگرد تھے وہ خوف میں تھے۔ مسیح کی موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، قبر میں اسے جب دفنایا گیا انہوں نے دیکھا۔ اب ایک طرح سے ان کی امیدیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی تھیں، وہ ہارے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے۔ لیکن مسیح نے اپنے شاگردوں کو، اور جب ہم شاگردوں کی بات کرتے ہیں تو ہم سب یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، کیونکہ مسیح نے یہی مشن ہمارے والے، جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو جو کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے وہ مسیح کا شاگرد ہے۔ وہ ابتدائی شاگرد تھے اور ہم ان کے بعد کی پیداوار ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلے خدمت کے لیے مسیح نے ان کا خوف دور کیا، ان کو خوف سے نجات دی۔ جیسے باجی نے پڑھا 19ویں آیت، وہاں لکھا پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر
बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती। तो हमारी सलामती, हमारा खौफ दूर करने के लिए उनके बीच में मसीह आ गया ताकि उनका खौफ दूर करे। याद रखिए, हमें इस जमीन पर जो है रहने सहने, खाने पीने और इसके साथ तरक्की करने के साथ साथ हमें मसीह ने इसलिए बुलाया है कि हम उसकी खिदमत करें, उसके शागिर्द हों। मसीही शख्स, हर एक मसीही शख्स, उसके पास खिदमत है। क्या है? उसे पता होता है बाज़-औक़ात पता नहीं होता। बाज़-औक़ात वो बाइबल से रहनुमाई ले सकता है, अपने पास्टर से, अपने लीडरों से, अपने बुजुर्गों से। लेकिन मेरा ईमान है कि कलीसिया का हर एक शख्स वो खिदमत के लिए बुलाया गया। सो खिदमत की बेशुमार अक़साम हैं, उनमें से कोई भी आपकी खिदमत हो सकती है। उसके लिए पहले खौफ दूर किया मसीह ने उनका। तो हमारे अंदर कोई खौफ नहीं है, और मसीह ने जो सलामती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहा कि तुम्हारी सलामती है, तुम सलामत रहोगे। जब तक तुम्हारे से मैंने खिदमत लेनी है, तुम्हें नहीं कोई छू सकता, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसीलिए 30 जो इब्रानी में शालूम है, ये खुदा के लोग सिखाते हैं कि ये पुराने ऐतनामा में 237 से 250 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और सिर्फ यसाया ही में 29 दफ़ा, जिसे आम जुबान में 29 कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ 29 है। और यर्मिया में ये 31, जिसे आम जुबान में 31 कहते हैं, 31, 31 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। और खुदावन पुराने ऐतनामे में और नए ऐतनामे में अपने लोगों की सलामती है, अपने लोगों की हिफाजत है, अपने लोगों के लिए वो है। सो सबसे पहला जो लफ्ज़ है, खौफ से मुकम्मल नजात है। हमारे पास खौफ की कोई गुंजाइश नहीं है, और हमें खौफ पर गालिब आना है। इसीलिए जब हम तीमुथियुस का खत देखते हैं, तो तीमुथियुस के दूसरे खत में हम देखते हैं, जो पहले बाब की 7 आयत है, वहां लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, नहीं, बल्कि हमारे पास तो खौफ की रूह है ही नहीं। हमारे पास तो है कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह। हमारे पास खौफ की रूह नहीं। ये जो ईमानदार हैं, जो मसीही लोग हैं, इनके पास देखिए कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह है। तो इसलिए हम खौफ वाले लोग हैं ही नहीं हमारे, और हमें खौफ करना नहीं चाहिए। हम जिस माहौल में हैं, जितने भी हमारे पास वसाइल हैं, जितनी भी हमारे पास जगह है, हमें मसीह की मुनादी के लिए आगे बढ़ना है। सो जिंदा मसीह जो है वो हमें कहता है, तुम्हारी सलामती हो, खौफ से निकल आओ। और उसके बाद आप देखते हैं शागिर्द खौफ से निकल आए। उन्होंने जब मसीह को रूबरू अपने बीच में देखा, उसके लफ्ज़ सुने कि तुम्हारी सलामती हो, और वो फिर उसे देखकर खुश हुए। इवन कि उनको जो है मुकम्मल जो है भरोसा देने के लिए, समझ देने के लिए उनको अपनी पसली भी दिखा दी, अपने जो उसके जख्म थे वो भी दिखाए हाथों पांव के। समझो कि तुम खौफ से बाहर निकलो। इसलिए मैं आज आप सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि हमें खौफ नहीं करना। जो आयरन इस्तेमाल हुआ है यूनानी में, खुदा के लोग कहते हैं, ये नए ऐतनामे में 90 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक और जदीद रिसर्च मैंने देखी,
وہ کہتے ہیں 111 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے آج ہر ایک ایماندار کو جو میری آواز سنتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کے خوف سے نکل آؤ، کیونکہ زندہ مسیح تمہارے ساتھ ہے، تمہارا خدا ہے۔ اس لیے خوف ٹھیک ہے، انسان ہے، وقتی طور پر ہم تھوڑا سا خوف زدہ ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں مسلسل خوف کے نیچے نہیں رہنا، ورنہ خدا کی حضوری اور اس کے کلام اور زندہ مسیح کے وجود کا انکار ہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خوف سے نکل کر اس کا جلال ظاہر کرنا چاہیے۔ بیماری کا خوف ہو، کسی مشکل کا خوف، مالی مشکلات، گھریلو مشکلات، ملکی مشکلات، اور جو دنیا میں ورلڈ وائز انٹرنیشنل خوف ہے، ہمیں اس پر غالب آنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے بیان کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم دوسرا سلاطین دیکھتے ہیں، یہ دوسرے سلاطین کی کتاب، تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خوف جو ہے اس سے رہائی کے لیے ہمیں روحانی آنکھیں چاہیے، اور وہ ہمیں بائبل دیتی ہے، وہ ہمیں یسوع دیتا ہے، وہ ہمیں اس کی حضوری دیتی ہے۔ اور یہاں پر ایمانداروں لکھا ہے کہ جب ارامی لشکر جو ہے وہ الیشا نبی کو پکڑنے آیا، تو چاروں طرف انہوں نے اس پہاڑ کو گھیر لیا جس پر وہ رہتا تھا۔ اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ 16ویں آیت کہتی ہے، 6 باب کی، دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی 16ویں آیت، بلکہ ہم 15ویں آیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا ایک لشکر مبا گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ تو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ یہ خوف کی روح ہے۔ اس نے رتھوں کو دیکھا، گھوڑوں کو دیکھا، فوجوں کو دیکھا، لیکن 16ویں آیت کہتی ہے اس نے جواب دیا، یعنی الیشا نے، جس کے اندر خدا کا کلام تھا، جو خدا کا خادم تھا، جو شاگرد تھا، جو خدائے قدوس کو جانتا تھا، پرانے عہد نامے کا ایک بہت بڑا شخص۔ اور ہم نئے عہد کے لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی زندہ کلام ہے، زندہ مسیح ہے، اور اس کی حضوری ہے۔ لکھا ہے اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ زیادہ ہے، ہمارے ساتھ خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر لکھا ہے، اور اسی لیے خطوط میں آپ پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ دنیا میں جو ہے اس سے زیادہ عظیم، زیادہ بڑا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے اور الیشا نے دعا کی، یعنی الیشا نے دعا کی۔ ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدا ایمانداروں کو، کلیسیا کو، برگزیدوں کو خوف سے رہائی دے، مجھے بھی خوف پر غالب آنے کا فضل دے۔ تو کلام کہتا ہے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، یعنی اس خادم کی اجازی کی آنکھیں کھول دے۔ اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا، اب اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، روحانی آنکھیں، الیشا کے گردا گرد پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ تو کلام کہتا ہے اس کی روحانی آنکھیں کھلی۔ میری دعا ہے کہ خدا میری بھی روحانی آنکھیں کھلی رکھے، اور آپ کی بھی روحانی آنکھیں کھلی رہیں، اور دوسروں کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ کتنا بڑا مسئلہ، کتنا بڑا خوف
کتنی بڑی طاقتیں ہمارے خلاف کھڑی ہوں، ہمارے ساتھ خدا کی قدرت ہے۔ تو مسیح جو زندہ مسیح ہیں وہ انہیں خوف سے رہائی بخشتا ہے۔ تو اسی طرح ہم خدا کے خوف کو لے سکتے ہیں، لیکن انسان کے خوف سے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ انسان سے نہیں ڈرتا، لیکن جو انسان سے ڈرتا ہے اس کا مطلب وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ تو ہمیں خدا کی محبت کی اور اس کے سلامتی کی ضرورت ہے، اور سلامتی ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی بات کو تھوڑا سا اور مختلف لفظ میں بیان کر رہا ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں۔ خداوند نے ان کو مکمل حفاظت کے لیے جو ہے وہ بلایا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں 20ویں آیت، تو دوبارہ اب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 20:20، تو کوئی پڑھ دے۔ جی جی پاسٹر جی، میں پڑھ دیتی ہوں 20:20 پاسٹر جی۔ جی جی ٹھیک۔ یہ یوحنا کی انجیل میں واپس ہم آ رہے ہیں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں رقم ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا، پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ یہ جو خوشی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک آ گیا کہ ہاں خداوند زندہ ہے اور وہ ہماری حفاظت کے لیے یہاں موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اور وہ جو خوف کی روح تھی وہ خوشی میں بدل گئی۔ اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ مسیح ہمیں در حقیقت اسی روح میں دیکھنا چاہتا ہے، خوشی۔ مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خوشی پوری ہو، اور یہ روح کا ایک پھل بھی ہے، یعنی ہمارے اندر ایک مکمل خوشی ہے، اور یہی دوسروں کو متاثر بھی کرتی ہے کہ ہمارے چہرے جو ہیں خداوند میں جب چمکتے ہیں، ان پر رونق رہتی ہے، خوشی رہتی ہے، حقیقی خوشی جو پاک روح کا پھل ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس خوشی کے وسیلے ہم خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ یہ خوشی بتاتی ہے کہ ہمارے اندر اطمینان ہے، ہمارے اندر جو ہے یہ تسلی ہے کہ خدا ہے۔ طوفانوں میں، مشکلوں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ خوشی ہمارے چہرے کی خوشی ہمیں بتاتی ہے، اور ہمارے وسیلے دوسروں کو بھی بتاتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں، متی انجیل سنانے والوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، خدمت کرنے والوں کے لیے یہ وعدہ ہے۔ 28:20 میں لکھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم پرانے عہد نامے کی اسٹڈی کریں تو صدرک مسک امنجو کو دیکھیے، انہوں نے ایمان کی خاطر، انجیل کی خاطر آگ کی بھٹی میں جانے کا ارادہ کر لیا، وہاں پر خداوند نے آ کر ان کو بچا لیا۔ دانیل شیروں کی غار میں چلا گیا ایمان کی خاطر، دعا کی خاطر، تو وہاں پر بھی خداوند کی قدرت آئی، شیروں کے منہ بند ہو گئے۔ یہ پرانے عہد اور نیا عہد نامہ بھی ہمیں جو ہے وہ بار بار ایسی باتیں بتاتا ہے کہ جب شاگردوں نے منادی کی تو جب تک خداوند کی طرف سے ان کے دن پورے نہیں ہوئے، ان کی خدمت پوری نہیں ہوئی، وہ مارے نہیں گئے، وہ بچے رہے، چھڑائے گئے۔ خداوند ان ساتھ ساتھ رہ کر ان کی حفاظت کرتا تھا۔ تو اسی لیے ہم خدا کے کلام میں جو ہے یہ بھی ایک حوصلہ پاتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہے، ہماری سلامتی بھی ہے، اور اسی لیے
دوبارہ جب یہ شروع ہوا تو مسیح آگے چل کے تمہاری سلامتی، یہ جو دوبارہ لفظ آیا سلامتی کا، یہ خاص سلامتی تمہاری خدمت کے لیے ہے کہ جب تم خدمت میں جاؤ گے، جب تم منادی کرو گے، غیر قوموں میں جاؤ گے، تم بھیڑیوں کے درمیان جاؤ گے، نو پرابلم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو میں تو بولنے کی بھی طاقت میں دوں گا، کیونکہ بولنے والا تمہارا جو ہے خدا ہے، اس کا روح ہے، بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا روح ہے۔ تو اس لیے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی لیے میں ایک شخص کی گواہی دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ خدمت کرتا تھا، بعد میں اس نے اپنا کام علیحدہ کر لیا، وہ مکمل طور پر پھر غیر اقوام میں خدمت کرنے لگا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم ایک جگہ پر وہ منادی کرنے گئے، تو سوات کے پہاڑوں میں، اس علاقے میں، تو وہ میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ 4 لوگ گئے، ایک جیپ تھی ان کے پاس، اس میں وہ منادی کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن وہاں کے جو انجیل کے دشمن تھے، انہیں آگاہی ہوگی کہ یہ انجیل سناتے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے لگ گئے، اور وہ ہتھیار تھے ان کے پاس، اور وہ 2 جو ہے گاڑیوں پر ان کے پیچھے لگ گئے۔ ان کو پیچھا تھا ہمارے پیچھے، اور وہ گاڑی لے کر بھاگتے گئے، لیکن آگے ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہاڑ تھا اور رستہ بند ہو گیا، اور صرف ایک طرف پہاڑ تھا اور آگے ایک طرف جو دریا تھا، دریائے سوات۔ میں ساری جگہ کو دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ دعا کریں، کیونکہ ہماری خدمت کے دن لگتا ہے کہ پورے ہو گئے، آؤ ہم خداوند سے دعا کریں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ خداوند اگر تیری مرضی ہے کہ یہاں پر اینڈ ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن اگر تیری مرضی ہے کہ ابھی اور ہم انجیل سنائیں تو تیری مرضی پوری ہو۔ تو ان کا جو لیڈر تھا، اس نے دریا میں دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے، اس نے غور کیا تو وہ خود یسوع مسیح تھا جو پانی پہ کھڑا تھا، اور اس نے انہیں اشارہ کیا کہ ادھر آ جاؤ، یعنی دریا میں آ جاؤ۔ تو وہ بڑے حیران تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر اپنے ایمان کا اور اس حفاظت کا اور اس وعدے کا بھی جو ہے دہرائی کی، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو انہوں نے، اس نے کہا ڈرائیور کو کہ گاڑی کو دریا میں پھینک دو۔ میں نے کہا سر یہ تو بڑی بیوقوفی ہوگی، شاید وہ ہمیں پکڑ کے نہ ماریں، لے جائیں، لیکن یہ تو، اس نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر دو۔ انہوں نے پوری گاڑی سمندر میں جو ہے وہ دریا میں ڈال دی۔ انہیں نہیں پتا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دریا میں ہماری گاڑی گئی، وہ کس طرح سفید سفید چیزوں سے گھیر گئی، اور ہم نے دیکھا شاید کوئی پرندے ہیں سفید سفید، اور پھر وہ گاڑی کنارے پر دوسری طرف چلے گی۔ اب دشمن ہتھیار لے کر کھڑا دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ادھر چلے گئے، لیکن خدا نے ان کی حفاظت کی۔ وہ آج بھی شخص زندہ ہے اور مسیح کی منادی کر رہا ہے، اور ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہماری حفاظت کے لیے، وہ ہماری سلامتی ہے، وہ ہماری حفاظت ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور بات بھی یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں مکمل سلامتی ملی ہے، مکمل حفاظت ملی ہے، خوف سے نجات ملی ہے، تو ہمیں مکمل اختیار بھی ملا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے گا خدا کے کلام میں، اب یوحنا کی انجیل کے 20 باب کی 21 اور 23 آیت دیکھیے کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھ سکتا ہے۔ جی پاسٹر جی، آیت آپ نے کیا بتائی ہے؟ جی باجی، یوحنا کی انجیل جو ہم نے شروع کیا تھا یہاں سے دوبارہ پڑھیں گے، 20 باب کی اب 21 سے 23 آیت پڑھیں گے۔ جی ٹھیک۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔
جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رکھے گئے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اوکے، سو عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہاں پر کہتا ہے، مسیح نے اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے جو تیسری بات زور آور یہاں پر لکھی ہے وہ ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے، ہم اس زمین پر ویسے ہی نہیں رہ رہے ہیں، ہم ایماندار خدا کے لوگ، خدمت کرنے والے مسیحی ایماندار، ہم ایک اختیار کے ساتھ یہاں پر دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا، یہ بہت بڑے لفظ ہیں، یہ سمجھنے والے لفظ ہیں، ان کی گہرائی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں اختیار میں، سلامتی میں، حفاظت میں اور ایک جلالی زندگی میں بھیج رہا ہوں آگے، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ تو میرے عزیز لوگوں، ہماری زندگی کے بے شمار مقاصد ہو سکتے ہیں اور ٹھیک ہیں، لیکن ان سب کے اوپر ایک مقصد جو ہمیں جینے کا یا شاگرد ہونے کا یا مسیحی ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کے گواہ ہیں، اس کی انجیل سنانے والے ہیں۔ اس کی گواہی آپ کیسے سنائیں گے؟ گا کر، بجا کر، اپنے روپے پیسے سے، دعا کے وسیلے، روزے کے وسیلے، کریکٹر کے وسیلے، کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ میں جب پاکستان میں ہوتا ہوں، ہر روز میں منادی کرتا ہوں، کیونکہ وزٹ کرتا ہوں، منادی کرتا ہوں، کبھی چرچ میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ۔ خدا مجھے بھی استعمال کرتا، اس کی مہربانی ہے۔ لیکن جب میں 3 ماہ کے لیے امریکہ آتا ہوں اپنے بیٹی کے پاس، تو پھر تھوڑا، لیکن میں شکر کرتا ہوں کہ چونکہ میرے اندر ایک بھوک اور پیاس ہے، تو خدا مجھے کوئی نہ کوئی راہ دے دیتا ہے۔ تو زوم فیملی کے وسیلے بھی میں منادی کر رہا ہوں۔ ایک دوست ہے میرے، ڈینیل، گاسپل نیٹ ورک ہے ان کے وسیلے بھی منادی کرتا ہوں۔ چرچز بھی یہاں کبھی بلا لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں روز کیسے منادی کروں جیسے میں وہاں کرتا تھا۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ مجھے ایک شرٹ خرید دیں جس کے اوپر لکھا ہو انگلش میں۔ تو اس نے مجھے دی، جس پہ سامنے لکھا ہے بڑا بڑا، جیزس سے، اور نیچے لکھا ہے کہ یسوع کا نام ہی سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور بغیر یسوع کے نجات نہیں، یہ پیچھے انگلش میں لکھا۔ تو میں یہ پہن کے تو نکل جاتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ سیر کر رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ یہاں سے گزر رہا ہے، لیکن میں لوگوں کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ پڑھیں اور جانیں کہ یسوع سیو کرتا ہے، یسوع حفاظت کرتا ہے، یسوع کا نام ہی پاور والا ہے، وہی کے وسیلے، اسی کے وسیلے نجات۔ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس کی منادی کریں۔ کوئی نہ کوئی راہ خدا نکال لیتا ہے۔ تو ہم تعریف کرتے ہیں، ہمیں یہ اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو میری عزیز زوم کلیسیا کے ایمانداروں، ہمارے پاس اختیار ہے۔ اسی لیے اگر آپ لوکا کی انجیل دیکھتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح نے فرمایا 10ویں باب کی 17ویں آیت، اگر یہ بھی کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے، 17 سے 19 تک ہم دیکھیں گے۔ جی پاسٹر جی، میں پڑھتی ہوں۔ اوکے جی، تھینک یو۔ جی باجی۔
लूका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 17 आयत। और फिर आए और कह रहे नाम। हाँ जी जी पास्टर जी, जी जी, मैं नेट नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम चल रही वही है। पढ़ रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी, बाकी का कोई नेटवर्क का मसला हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मेरी आवाज आ रही है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावन, तेरे नाम से बदरू हैं भी हमारे ताबे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था, और देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो खुदा का कलाम हमें यहाँ पर एक और आवाज हमें आती है, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और जब हम उसकी कुदरत पर अपने उस इख्तियार से जो मसीह ने हमें दिया गालिब आते हैं, तो हमें मुनादी करने का मौका मिल जाता है, हमें रूहें जीतने का मौका मिल जाता है, हमें दलेरी मिल जाती है। जैसे लिखा है, जब पाक रूह तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये कुव्वत जो है, ये भी इख्तियार है, ये भी खुदा की कुदरत है, और खुदावन की कुदरत हमारे अंदर आ जाती। तो तुम फिर जो है, किस लिए पाक रूह नाजिल होगा? कि तुम फिर यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। तो हम यसु मसीह के गवाह हैं, हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसके लोग हैं, और हमारे पास उसकी खिदमत है। सो हम जिंदा मसीह के लोग हैं, और हमारी खिदमत भी जिंदा है, और हम भी जिंदा लोग हैं। आखिर में एक गवाही के साथ फिर ख़त्म करूँगा। मुनादी करना चाहिए हमें। सो मैं जानता हूँ कि एक शख्स था, उसने किसी गैर मसीही से शादी कर ली, लड़की से, और वो चर्च से गायब हो गया। मैं उसकी तलाश में निकला। एक दिन वो मुझे एक जगह, इस एक वैगन में हम बैठे, वो भी बैठ गया, मैं भी बैठ गया, ये काफ़ी देर की बात। तो मैंने उससे कहा, क्या हुआ अभी नौजवान, तो आ नहीं रहा? उसने कहा, जी मैंने इस तरह एक गैर मसीही लड़की से शादी कर ली है, और वो अब मुझे अपने मज़हब और इस तरह की तालीम की देती है, इसलिए मैं चर्च में आने की मुझे बहुत सी मुश्किल है। मैंने उसके साथ नेकी की, क्योंकि वो खुदकशी कर रही थी नहर में कूद कर, तो मैंने उसको बचाया, लेकिन इस तरह ये हालात बन गए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप उसको मेरे पास लाइएगा। मैंने अपनी बीवी को भी बुलाया, वो चाय पर 4 बजे हमारे घर आए। हमने उनको चाय वगैरह पिलाई, बातें की, मसीह की बातें की, अंजील की बातें की। वो लड़की बहुत रूट बातें करती थी, मसीह के अगेंस्ट, और बड़ी जो है वो रफ बातें कह रही थी। हमने नहीं कोई इतना बड़ा परेशानी का इजहार किया, हमने कहा जो इसके अंदर है वो निकलेगा। तो आखिरकार उसके मुंह से एक बात निकल आई, अंजील के रास्ते हैं, क्योंकि हमारा काम मुनादी करना है, और आगे किसी को नजात देना, किसी को मसीह के मतलब बताना, ये किसी को मसीह के मतलब बताना, ये हमारी जिम्मेदारी, लेकिन खुदा नजात का काम उसका है जो करे। तो क्या हुआ, उसने मुझे एक तंज की। उसने कहा, अच्छा अगर मसीह जिंदा है तो मुझे दिखाओ। मैंने उससे कहा कि इस तरह तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। तो आप आज रात जाएं घर, और जाकर अपने कमरे में कहें, यसु मसीह मुझे मिल, और मैं भी दुआ करूँगा। और वो गुस्से से फिर चली गई। लेकिन अर्ली मॉर्निंग वो सुबह सवेरे मेरे घर आई, दरवाज़ा खटखटाया, मैंने खोला, कहने लगी कि आप ठीक कहते हैं, यसु जिंदा है। कल रात 11 बजे
میرے کمرے میں یسوع آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں ہی زندگی ہوں، راہ، حق اور زندگی ہوں، اور اس نے مجھے برکت دی ہے اور مجھے آپ بپتسمہ دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ کچھ دیر بعد پھر میں نے اس کو بپتسمہ بھی دیا۔ تو یسوع مسیح جو ہے اس کا اختیار اور اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، اور یہی باتیں ہیں جو ہمیں خدمت میں زور آور کرتی ہیں کہ ہماری ہر طرح سے خوف سے پہ ہمیں غالب آنا ہے، ہماری سلامتی ہے، ہماری حفاظت ہے، اور ہمارے پاس اختیار ہے تاکہ زمین پر ہم یسوع مسیح کے گواہ ہوں اور اس کا جلال ظاہر کریں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ کیا نیٹ ورک چل رہا ہے؟ ہیلو؟ جی بھائی صاحب نیٹ ورک چل رہا ہے۔ اوکے سو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آخری دعا کروں۔ جی ضرور بھائی صاحب۔ اوکے۔ خداوند قادر مطلق خدا، جس نے میری مدد کی اور آج تک قائم رکھا تاکہ میں تیری گواہی دے سکوں، اس 60 سالہ زندگی میں تو نے 40 سال مجھے استعمال کیا اور اب بھی کر رہا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور میں ان سب ایمانداروں کے لیے بھی یہی توقع اور دعا اور ایمان رکھتا ہوں کہ یہ تیرے خادم ہیں، یہ تیرے راست باز لوگ ہیں جو اس زمین پر تیرے جلال کے لیے زندہ ہیں، اور تو ان کو استعمال کر رہا ہے۔ باقی خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی قدرت کے وسیلے انہیں اور استعمال کر، ان کی زندگی کی راہوں کو ہموار کر، انہیں بلیس کر، تاکہ زمین پر یہ تیرے جلال کا سبب ٹھہریں اور ان کے وسیلے اور لوگ تیرے جلال میں داخل ہوں۔ ہم تیرا فضل، تیری برکت، تیری قدرت چاہتے ہیں۔ اس سارے زوم اور نیٹ ورک کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔